وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وذكر عبده فقال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ رب ذوالجلال نے اپنے ایک محبوب بندے اور بہت ہی انعام یافتہ نبی کا ذکر کیا، جناب سلیمان علیہ السلام کا، اور ان کے کہنے پر جب ان کا ایک صحابی بلقیس کا تخت یمن کی سرزمین حضرموت سے بیت المقدس میں پلک جھپکنے میں لے آتا ہے، اور جناب سلیمان جب اس تخت کو اپنے ہاں دیکھتے ہیں تو اپنی حکومت اور اپنے اصحاب کی روحانی طاقت پر بے ساختہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میرے رب کا یہ فضل مجھ پر اس لیے ہوا ہے لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، میری آزمائش کے لیے یہ فضل اس نے مجھ پر کیا ہوا ہے۔ اور آزمائش کی بنیاد کیا ہے؟ ااشکر ام اکفر، کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس بھلائی پر، اس برکت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت اس قدر عظیم دے رکھی ہے کہ میرا ایک ادنا صحابی جو ہے وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں کلومیٹر سے اور میلوں سے تخت اٹھا کے یہاں پہ لے آیا ہے، تو یہ در حقیقت میری آزمائش ہے کہ میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس پر کسی غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اور پھر وہ ضابطہ اور اصول بتایا اللہ رب العزت کی طرف سے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اے لوگو جو بھی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا خود اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر ادا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ بے غرض بادشاہ ہے، وہ بے غرض مالک ہے، وہ جو ہمیں دے رہا ہے اس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں ہماری کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی صاحب نعمت اس کی عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرنا اس کے اپنے بھلائی کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ، تو اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کا شکر ادا کر رہا ہے اور کون ادا نہیں کر رہا۔ جو ادا کر رہا ہے اللہ کو اس پر خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اس پر وہ مزید اسے عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے سلطنت میں، اس کے اقتدار میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آتا۔ کریم، وہ تو اپنی ذات میں خود عزتوں کا مالک ہے، اسے دوسروں کے کہنے سے عزت نہیں ملتی کہ میں نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی تعریف ہوگی، اسے عزت مل گئی، میں نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کا وصف بیان کر دیا تو اس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، وہ تو تمام عزتوں کا خود سے مالک ہے۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ ان دو تین بڑی نعمتوں کے حوالے سے، تاکہ ہم اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح تازہ کریں اور پھر شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی نعمت جو گزشتہ کئی سال سے ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے، وہ اس سرزمین کی صورت میں جس کا نام پاکستان رکھا گیا، پاکیزہ سرزمین،
اس سرزمین کی عطا کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا، اور دوسری نعمت کہ جس ماہ صیام میں ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں خیر اور نیکی کرنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ دوسری بڑی نعمت ہے۔ اور ان دونوں بڑی نعمتوں کا یکجا ہونا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ قران السعدین ہے کہ دو خوش بختی کے ستاروں کا اکٹھا ہونا ہے، دو خوش بختی کے موقعوں کا اکٹھا ہونا ہے۔ یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ بھی ہے۔ اور آئندہ 2-3 سال تک تقریباً انہی مراحل سے ہم گزرتے رہیں گے کہ جس میں رمضان اور وہ ماہ کہ جس میں ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک سرزمین میسر آئی، ان دونوں کا آپس میں ایک وصال رہے گا، ان دونوں کی قربت رہے گی۔ لیکن حاضرین محترم، میں جب پاکستان کے حوالے سے سوچتا ہوں اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ جب کبھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور جب کبھی اس کی تاریخ پڑھنے کا موقع میسر آتا ہے، تو ایک بات بالکل کھل کر نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان 14 اگست کو وجود میں نہیں آیا، کیونکہ ملک اور قومیں اس طرح آزاد نہیں ہوتی کہ جس طرح کیلنڈر میں تاریخ بدل دی جاتی ہے کہ 13 اگست کو پاکستان نہیں تھا اور 14 اگست کو پاکستان اچانک نمودار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سال ہا سال کی جد و جہد اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی قربانیاں، ہر قسم کی قربانیاں اور ہر قسم کے لوگوں کی قربانیاں، جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے، اس کے ولی، اس کے دوست، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا فہم رکھنے والے علماء اور فقہاء، اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہنے والے عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے خدمت گزار، اور اس کے عام ہم اور آپ جیسے سادہ قسم کے بندے، سب کے سب اس مملکت کے ظہور اور خاص طور پر اس صدی میں جو مسلم ملکوں کا دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونا ہے، اس کے حوالے سے ان کی جد و جہد کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نظام مملکت کو اور نظام حکومت کو بہتر بنانے کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن جن چند شخصیات کا نام بہت واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جن کے تسلسل میں ہمیں پاکستان کا ظہور سامنے آتا ہے، ان میں سر فہرست مجدد الفسانی، جناب احمد سر ہند کے رہنے والے اللہ کے ولی، کہ جن کو بر صغیر نہیں بلکہ عالم اسلام کے تمام اولیاء نے، بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام قرار دیا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے مغل اعظم کے دور میں، اکبری عہد میں، اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی باقاعدہ کوشش کی کہ جس میں دین اسلام کو فکری اعتبار سے اور شریعت کو عملی اعتبار سے دنیا سے ختم کرنے یا اس کو خراب کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ اکبری عہد میں دین الہی یا دین اکبری جس طریقے سے وجود میں آیا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذاہب، بدھ، آتش پرست جتنے بھی ہیں، بس یہ سب ایک ہی ہیں، فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی کرشنا کہتا ہے، کوئی اور کہتا ہے، سب ایک ہی اللہ کو مان رہے ہیں، سب ایک ہی قوت اور اسی سرچشمے کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ شیخ احمد سر ہند نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور پھر وہ جملہ کہا اور کہا کہ اگر میں طریقت کی مسند بچھا دوں تو اس علاقے میں کسی پیر کو کوئی مرید میسر نہ آئے، سارے لوگ میرے حلقہ اثر میں شریک ہو جائیں، سارے لوگ میرے مرید بن جائیں، لیکن مجھے رب نے ایک دوسرے کام کے لیے یہاں پر اٹھایا ہے کہ میں مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کروں اور مسلم حکمرانوں کو
جو راستے سے بھٹک رہے ہیں انہیں صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کروں. یہ تھا وہ مشن کہ جس کی بنیاد جناب مجدد الفسانی، جنہیں امام ربانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی.